جانا چاہتی ہیں، اس دوران میں اپنے پیپرز کو ارینج کریں پراپر طریقے سے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ویزا ریفیوز بھی ہوا ہے، اس ٹائم کے اندر ایکسیپٹنس کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اپنی پرفارمنس کو یہ بہتر کر سکیں گے. اساتذہ ان کے جو ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اس کے علاوہ جو وکلاء حضرات ہیں جن کا تعلق جس شعبے کا تعلق بھی بولنے سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ جو ہے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. پھر تو یہ جو مواقع آتے ہیں نا پلانیٹری ایسپیکٹ سے بنتے ہیں یا موومنٹس ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی اپنی مخلوق کو فائدہ ہر وقت پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ تیار ہے. تو یہ جو موومنٹس آتی ہیں یہ فائدہ پہنچانے کا 1 کروڑواں حصہ ہے. اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے دیے ہوئے ہیں. ایسی نعمتیں بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، اور ایسی شاید نعمتیں زیادہ ہیں کہ جن کا ہمیں نہیں پتہ. تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہی بات ہے. یہ جو موقع ہے یہ 15 نومبر کو ویدک والے جو ہیں وہ 16 کا کہتے ہیں، 16 نومبر سے. اس میں 4 بروج ہیں بیسیکلی. اللہ کی مہربانی سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ 4 فائدہ اٹھائیں گے اور باقیوں کو نقصان ہوگا، باقیوں کو بھی فائدہ ہوگا، مگر یہ 4 جو ہیں تھوڑے سے زیادہ فائدے میں رہیں گے. سب سے پہلے جو برج آتا ہے وہ برج جوزا آتا ہے، جیمنائی جس کو کہتے ہیں نا انگلش. اچھا، اب جیمنائی کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ ہے مرکری، عطارد جس کو کہتے ہیں. اچھا، اب جو لوگ تو اپنی تاریخ پیدائش جانتے ہیں وہ جیمنائی ہیں، وہ ٹھیک ہے. جن لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتا اور ان کے ناموں کا پہلا حرف جو ہے وہ کاف ہے، گول کاف 2 نقطے والی، یا کاف انگلش میں کیو اور کے، ان کا تعلق بھی برج جوزا کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی پتا ہے، ان کا برج جوزا نہیں بھی ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف کاف اور کاف ہیں، ان کو بھی اس موقع سے فائدہ عطا کرے. کیا کرے گا وہ میں عرض کر دیتا. جیمنائی والے لوگ جو ہیں خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنی ایجوکیشن کو فردر کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ان کے لیے اچھا موقع. اپنی پرفارمنس کو یہ بہتر کر سکیں گے. اساتذہ ان کے جو ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اس کے علاوہ جو وکلاء حضرات ہیں جن کا تعلق جس شعبے کا تعلق بھی بولنے سے ہے، اس شعبے کے افراد کو فائدہ آئے گا. خواہ ایک سبزی بیچنے والا ہی کیوں نہیں ہے، وہ آواز لگا رہا ہے نا، آواز لگا کے سبزی بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، یا اپنا سامان جو بھی ہے وہ بیچ رہا ہے، وربل کمیونیکیشن والوں کو فائدہ آئے گا انشاءاللہ. اس میں وکلاء، اسٹوڈنٹس، اس کے بعد پبلک سپیکرز ہیں، مارکیٹنگ والے لوگ ہیں، سیلز والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹریڈ کی ڈیلز کرتے ہیں، لکھنے والے جو لوگ ہیں، جو آپ سمجھ لیجئے کہ بذریعہ کمپیوٹر کمیونیکیشن کر رہے ہیں، کمپیوٹر ایکسپرٹس ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس موقع سے فائدہ عطا کرے. اس کے علاوہ جیمنائی سے ریلیٹڈ وہ خواتین جن کو رشتوں میں مسئلے مسائل رہے، کیونکہ جیمنائی کے بعد ورگو ہے، پھر سیجیٹیریس ہے، اور پھر پائسس ہے. 4 زوڈیک سائنس جو ہیں بائی برتھ اسکوائر لے کے پیدا ہوتے ہیں، چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں. خواتین کو تھوڑا سا زیادہ ایشو آتا ہے شادی سے. تو یہ جو ٹائم ہے وہ خواتین جو اپنے ملک سے دور جا کے شادی میں انٹرسٹڈ ہیں یا جن کے رشتے طے ہوئے ٹریولنگ والی سائٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشتے کرنے کا ٹائم اگر دیکھا جائے میل یا فیمیل جیمنائی کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے. یہ 7-8 مہینے کا ٹائم ہے. اس کے پہلے 1.5-2 ماہ کا جو ٹائم ہے وہ کافی سٹرونگ ہے ان کے لیے اس لحاظ سے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا برج کوس. کوس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں سیجیٹیریس. اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ جن کو ڈیٹ آف برتھ پتا ہے وہ تو صحیح ہے، تو سیجیٹیریس ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں. جن کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا مگر نام ان کے جو ہیں انگلش کے ورڈ ایف، اردو عربی فارسی کے لفظ فے سے شروع ہوتے ہیں، ان کا برج بھی کوس یعنی سیجیٹیریس.
اس کے علاوہ وہ خواتین و حضرات کہ جن کے نام کا پہلا حرف فے ہے، برج ان کا کوئی بھی ہے، اگر ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد بھی ہے، فے کو جو فائدہ وہ اس ٹائم میں ضرور آئے گا۔ ان کی ٹریولنگ کی ایسپائریشنز جو ہے نا، تو انہوں نے اپنے سفر سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل سفر آپ کہہ لیں، یا فیملی ری یونین والے جو سفر ہوتے ہیں، کئی خواتین ہیں سیجیٹیریس جو اپنے ہسبینڈ کے پاس، ان کے ہسبینڈ دور ہیں، ان سے دور جانا چاہتی ہیں۔ اس دوران میں اپنے پیپرز کو ارینج کریں پراپر طریقے سے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا ویزا ریفیوز بھی ہوا ہے، اس ٹائم کے اندر ایکسیپٹنس کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ بہن بھائی جو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے دور جانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ٹائم کے اندر سیجیٹیرینز کے ریلیشنز جو ہیں وہ اپنے سے قریبی لوگوں کے ساتھ بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی فرم میں جاب کر رہے ہیں اور آپ کے سبارڈینیٹ سے آپ کا کوئی ریلیشن ٹھیک نہیں تھا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کے ورکنگ کولیگز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہتر کوآرڈینیشن کرتے ہوئے مطلب آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی فرم کوئی رن کر رہے ہیں، کوئی بزنس اپنا کر رہے ہیں، اور آپ کو ایشوز ہیں، اگر خاص طور پہ پارٹنرشپ میں آپ بزنس کر رہے ہیں، بول تو سیجیٹیرینز کو پارٹنرشپ میں بزنس کرنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ کر رہے ہیں پارٹنرز کی طرف سے کوئی ایشو ہے تو وہ ایشوز جو ہیں وہ اس سیٹن کے اسٹریٹ ہونے کے بعد وہ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آتے۔ اگر آپ کا تعلق مثال کے طور پہ پالیٹکس کے ساتھ ہے، اگر آپ کی پالیٹکس پازیٹیو رہی ہے تو یہ آپ کے گین کا ٹائم ہے سیجیٹیرین۔ اگر آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نیگیٹو رہی ہے تو آپ کو اس وقت کافی سختی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیجیٹیرین ہاؤس وائفز ہیں کو میں یہ کہوں گا کہ سکن سے ریلیٹڈ، ایگزیما سے ریلیٹڈ، سورائسس سے ریلیٹڈ جن کو ایشوز ہیں خواتین کو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو سکن کے لیے علاج ہے نا، جو بھی وہ کر رہے ہیں اس وقت، طریقہ علاج اگر تبدیل کر لیں گی تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ پرولونگڈ النیسز جو ہیں سیجیٹیرینز کی وہ اس ٹائم کے اندر ٹھیک ہونے کے لیے ایک خاص انرجی کا پیٹرن جو ہے وہ پکڑ رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی تھرڈ والی زوڈیک سائن، وہ آتی ہے ایکویرینس۔ اچھا، ایکویرینس جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ پتا ہے فائن، جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ نہیں پتا مگر ان کے ناموں کے پہلے حرف جو ہیں، انگلش کا تو ورڈ ہے ایس، اردو میں جب ہم آتے ہیں تو سین، شین، سے اور سواد، چار جن کے نام اس سے شروع ہوتے ہیں، ان کو بھی اس موقع سے اللہ تعالیٰ فائدہ عطا کرے گا۔ وہ خواتین و حضرات جن کا برج جو ہے وہ دلو یا ایکویریس نہیں ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ یہ ہیں، سین، شین، سے اور سواد، ان کو بھی فائدہ آئے گا۔ فائدہ کیا آئے گا وہ میں عرض کر دیتا۔ جو ایکویرینس ہے نا، جو خاص طور پہ میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کو آپ سمجھ لیجیے ٹریننگز ان کی، یا ان کی ایکسپرٹیز، یا ان کا تجربہ، یا فیلوشپس ملتے ہوئے اس ٹائم میں نظر آئیں گی۔ پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے ان کے گریڈز بھی جو ہیں، سیلریز جو ہیں وہ بوسٹ ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں ایکویرینس، ان کے کام کو اکنالج کیا جائے گا۔ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ایکویرینس ہیں، ان کے کام کو اکنالج کیا جائے گا زیادہ تر، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ذائچے کا پہلا گھر اچھی پوزیشن میں ہے ایکویریس کے، ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایکویرینس جو دوسری شادی یا تیسری شادی کسی بھی وجہ سے، یعنی پارٹنر کی النس کی وجہ سے، بچوں کے حصول کے لیے، یا ڈائیورس ہو گئی، اب دوبارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان ایکویرینس کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب اور خاص طور پہ میں نے جب بتایا تھا نا کہ انرجی کا پیٹرن اس طرح کا ہے کہ بہت ساری چیزیں اسٹرینتھن ہوں گی، تو ایکویرینس کے رشتے جو ہیں، شادی شدہ رشتے، وہ اسٹرینتھن ہوں گے۔ اگر ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز خراب بھی رہے ایکویرینس کے، تو وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر کوشش کرتے ہیں، آپ اگر ایکویرین ہسبینڈ ہیں یا آپ ایکویرین وائف ہیں، آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اگر پراپر طریقے سے
چلنا چاہیں تو یہ ایک بہت اچھا وقت ہے. خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہاؤس وائف ہے نا، شادی شدہ زندگی جو گزارتے ہوئے اس طرح کے وقت میں کہ بچے بھی ہیں، اگر ہسبینڈ کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ خراب ہے، ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے اپنی جو ریلیشن شپ کا پیٹرن ہے وہ ٹھیک کریں. اچھا، اس کے علاوہ ایکویرینس جو بزنس کا اسٹارٹ کریں گے ینگ بڈنگ انٹرپرینورز جو ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو یو کین آسک یور فیملی ممبرس کہ آپ کو وہ اگر فائنینشلی ہیلپ کریں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو اس ٹائم پہ سیٹن جو پوزیشن اب بن رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی انکار کرے. ایک بات اور بتاؤں، ایکویریس جو ہے اس کا رولنگ لارڈ ہے ہی سیٹن. ٹھیک ہے، تو سیٹن جب یہاں بیٹھے گا آ کے بہت سارے فوائد آپ کو جو ہے وہ دے گا. خاص طور پہ آپ ایک بات یہ دیکھیں کہ آپ اگر اپنی ایجوکیشن کو، اپنی تعلیمی استعداد کو، یا جس سے میں نے شروع میں کہا کہ فیلوشپس ہیں یا ڈاکٹرز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اگر بڑھانے کے لیے فورن ٹریولنگ بھی کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتی. اچھا، اس کے بعد جو پائسز ہے وہ چوتھا برج ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ. پائسینس جو ہیں ان کو آپ سمجھ لیجئے جن کو 2 4 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اپنا بزنس کر، ان کو فرینڈس اور فیملی سے فل سپورٹ آئے گی ٹو پروموٹ دیئر بزنس. اچھا، دوسرا یہ کہ روحانیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پائسز کا رولنگ لارڈ جو ہے وہ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر جو ہے وہ ہے ہی بزرگ سیارہ. اس کا تعلق جو ہے ہی روحانیت کے ساتھ. کسی بھی ذائچے کا 9واں گھر ہوتا ہے، تو 9واں گھر اللہ کی رحمت کا گھر. پائسینس خواتین جو ہیں، پائسز خواتین خاص طور پہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر اچھے ریلیشن شپ کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس اچھے ریلیشن شپ کے اندر وہ جاتی ہوئی نظر آ سکتی. اس کے علاوہ ان کو اس وقت یہ چاہیے کہ اپنا کانٹیکٹ جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اور اسٹرانگ کریں، کیونکہ فل بلیسنگز والا معاملہ جو ہے وہ پائسینس کے ساتھ ہے ان دا شیپ آف ٹریولنگ. پینڈنگ ہوئے سفر بہت سارے جو آپ اپنے کام کی وجہ سے اور رسپانسبلٹیز کی وجہ سے اور لمیٹیشنز کی وجہ سے نہیں کر پائیں یا نہیں کر پائے، وہ اس ٹائم کے اندر آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پائسز جو ہے نا، ان کو اس ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری جو ہے عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ بہت سارے پائسز جو ہے نا کپلز، خاص طور پہ وہ کپلز جو میاں بھی پائسز ہیں اور بیوی بھی پائسز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اولاد والا جو معاملہ ہے وہ عطا کرتا ہوا وہ نظر آئے گا. اچھا، پھر جو پائسز ہاؤس وائفز، میں یہ کہوں گا کہ سپینڈنگ اپنی جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں، اوور سپینڈ جو ہے وہ نہ کریں. آپ کو بچت کے بہت سارے مواقع جو ہیں وہ ملیں گے، روپیہ پیسہ بچانے کے. ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ نہ کریں کہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی لاجیکل ریزننگ کے آپ خرچ کر دیں. فائدہ نہیں ہے، پھر اس کا ظاہر پچھتاوا ہوتا ہے. ہیلتھ جو ہے آپ کی اس ٹائم کے اندر، وہ بھی آپ جتنا ایفرٹ کر لیں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنا ایفرٹ اس وقت آپ اپنی ہیلتھ کے لیے کر سکتے ہیں پائسز والے. آپ کا مین مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے انرجی لیولز جو ہیں وہ لو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹرینتھ کی کمی ہو جاتی ہے. ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. پائسز والے بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں. آپ اپنا کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کھانے پہ دھیان ہوتا ہے، نہ نیند پہ دھیان ہوتا ہے. اس ٹائم کو اپنا پیٹرنائز کریں، ایک پیٹرن ڈیولپ کریں، تو آگے آنے والا ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے.